میں کئی دن سے محسوس کر رہا تھا کوئی نادیدہ وجود ہے جو ہر وقت میرے آس پاس رہتا ہے، خاص کر تنہائی میں چلتے ہوئے لگتا کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ اکثر میرے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دیتی، مڑ کر دیکھتا تو کوئی نہ ہوتا۔ گھر سے باہر یہ احساس مزید قوی ہو جاتا۔ رات کے کسی پہر اچانک میری آنکھ کھل جاتی، کمرے سے باہر قدموں کی چاپ سنائی دیتی جیسے کوئی چل پھر رہا ہے۔ دروازہ کھول کر دیکھتا تو کوئی نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک اور تبدیلی بھی میں نے محسوس کی۔ ہر وقت میرے ارد گرد گلاب کی مہک موجود رہا کرتی۔ آفس میں، گھر میں، راہ چلتے ہوئے مسلسل گلاب کی مسحور کن خوشبو میرے آس پاس رہا کرتی۔ یہ سب میرے ملتان سے واپس آنے کے بعد شروع ہوا تھا۔ یوں کہ ہیڈ آفس نے مجھے ملتان بھیجا۔ وہاں کا ایک بھاری زمیندار ہمارے بینک کی برانچ میں اکاؤنٹ کھولنا چاہتا تھا، لیکن اس کے کچھ تحفظات تھے۔ مجھے اسے مطمئن کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ضلع خانیوال کے نوا میں اس کی سینکڑوں ایکڑ اراضی تھی۔ دیہات کے لوگ علی صبح جاگنے کے عادی ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا ہر کام بہت صبح شروع ہو جاتا ہے۔ مذکورہ زمیندار علی 9 نے صبح 6 بجے کا ٹائم دیا تھا، اس لیے میں رات ہی کو روانہ ہو گیا۔ بس فراٹے بھرتی جا رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ تقریباً سارے مسافر سور تھے۔ کئی تو باقاعدہ خراٹے نشر کر رہے تھے۔ میری سیٹ ڈرائیور کے بالکل پیچھے تھی۔ دوران سفر مجھے نیند نہیں آتی، لیکن نہ جانے اس دن کیسے مجھ پر غنودگی چھا گئی۔ اچانک ڈرائیور نے بریک لگائے۔ 100 میل فی گھنٹہ سے زیادہ تیز رفتار سے چلنے والی بس تقریباً الٹتے بچی۔ میرا سر زور سے ڈرائیور کی سیٹ کی پشت سے ٹکرایا اور آنکھوں کے آگے تارے ناچ گئے۔ جو مسافر سو رہے تھے وہ سیٹوں سے نیچے آ رہے۔ ٹائروں کے زمین کے ساتھ رگڑ کھانے کی زوردار آواز کے ساتھ ربڑ کے جلنے کی بو بھی محسوس ہوئی۔ مسافر ڈرائیور کو برا بھلا کہنے لگے۔ بس سڑک کے بیچوں بیچ آڑھی ترچھی رکی ہوئی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ بس کا انجن بند ہونے کی وجہ سے اس کی لائٹس بھی آف ہو چکی تھیں۔ ڈرائیور دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے یوں ساکت بیٹھا تھا جسے انسان نہیں پتھر کا مجسمہ ہو۔ کیا بات ہے استاد، نیند آ گئی تھی۔ میرے ساتھ بیٹھا مسافر جو سیٹ سے لڑک کے نیچے جا گرا تھا اٹھتے ہوئے بولا، یا نشہ کر رکھا ہے، ابھی بس الٹ جاتی تو ایک بھی زندہ نہ بچتا۔ اس نے ڈرائیور کو ڈانٹا۔ دیگر مسافر بھی ڈرائیور کو کوس رہے تھے، لیکن وہ سب سے بے نیاز سڑک کو گھور رہا تھا۔ بس کا مالک پچھلی سیٹ پر سو رہا تھا، جلدی سے لنگڑاتا ہوا آگے آیا، شاید اسے بھی چوٹ لگی تھی۔ اس نے جھک کر ڈرائیور کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ یوں اچھلا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ پھر خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے استاد، کیا ہوا؟ اس نے ڈرائیور کی حالت کے پیش نظر آہستہ سے پوچھا۔ وہ وہاں سامنے ڈرائیور کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہاں کیا؟ شاید تجھے نیند آ گئی ہوگی، اس نے ناگواری سے کہا، چل پیچھے آ جا، میں چلاتا ہوں۔ کئی بار کہا ہے نیند آئے تو بتا دیا کر، شرمایا نہ کر، چل پیچھے۔ اللہ کا شکر ہے بچت ہو گئی، ورنہ تو نے تو مروانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ سائیں رمضان، میں اللہ پاک کی قسم کھاتا ہوں میں جاگ رہا تھا۔ نیند آئے تو میں کبھی ڈرائیور سیٹ پر نہیں بیٹھتا۔ وہاں سڑک کے درمیان ایک جوان لڑکی کھڑی تھی۔ روشنی پڑی تو میں نے بریک لگایا، پر میرے خیال وہ بس کے نیچے آ گئی ہے۔ وہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ اللہ خیر، رمضان جلدی سے نیچے اتر گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی کئی مسافر بھی اتر گئے، میں بھی نیچے آ گیا۔ رات کی تاریکی میں کچھ دیکھنا مشکل تھا۔ سڑک کی دونوں طرف شاید کھیت تھے، کیونکہ دور تک کسی عمارت کا ہیولہ تک نظر نہ آ رہا تھا۔ اچانک مجھے گلاب کی خوشبو محسوس ہوئی، میرا وجود جیسے معطر ہو گیا، شاید قریب ہی گلاب کے پودوں کا فارم ہوگا۔ میرے دل میں خیال آیا، رمضان بس سے ٹارچ نکال لایا تھا اور اس کی روشنی سڑک پر ڈال رہا تھا۔
وہ تھوڑی دور چل کر گیا، پھر واپس آ گیا۔ چلو بیٹھو، کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے مسافروں سے کہا اور سب پر چڑھ گیا، جن میں سے کئی موقع سے فائدہ اٹھا کر رفع حاجت کے لیے سڑک کے کنارے بیٹھ گئے تھے۔ خیر، ان کے آنے پر رمضان نے چلو استاد کا نعرہ لگایا۔ ڈرائیور نے بس سٹارٹ کی تو گھر در کی آواز آئی، لیکن انجن سٹارٹ نہ ہوا۔ کئی بار کوشش کرنے پر بھی نتیجہ وہی رہا۔ ستیاناس! رمضان بڑبڑایا اور نیچے اتر کر اس نے بونٹ اٹھا دیا۔ کافی دیر ٹارچ کی روشنی میں جائزہ لیتا رہا، کچھ پرزوں کو اس نے ٹھوک بجا کر دیکھا۔ چل استاد! سلف مار! اس کی چیختی آواز باہر سے سنائی دی، لیکن ہر کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ نیچے آ کر خود ہی دیکھ اس مصیبت کو، اس نے ڈرائیور کی کھڑکی کے پاس آ کر کہا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، یخ بستہ موسم میں اس بیچارے کی قلفی جم گئی تھی۔ نہیں، میں نیچے نہیں اتروں گا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ سڑک کے درمیان ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی، بریک لگانے کے باوجود بس اس کے اوپر سے گزر گئی۔ اس کی گھبراہٹ کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس بار رمضان بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں بس کے آگے والے حصے کو غور سے دیکھا۔ جھک کر بمپر کو دیکھنے کے بعد اس کا منہ بن گیا۔ تو پاگل تو نہیں ہو گیا استاد؟ اگر کوئی لڑکی بس سے ٹکرائی ہوتی تو اس کا خون بس کے باڈی پر ضرور لگتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ چل نیچے اتر کر انجن دیکھ، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اس نے ڈرائیور کو برا بھلا کہتے ہوئے نیچے آنے کو کہا۔ مسافروں کے اصرار پر وہ کپکپاتا ہوا نیچے اتر تو گیا، لیکن خوفزدہ نظروں سے دائیں بائیں دیکھا رہا تھا، جیسے اس لڑکی کی روح اسے بھی کھا جائے گی۔ مالک کے ڈانٹنے پر وہ چلا تو گیا تھا، پر خوف کی اس حالت میں اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہتا تو ممکن نہ تھا۔ رمضان نے اس کی سیٹ سنبھال کر انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن لا حاصل۔ مسافر بھی پریشان ہو گئے۔ آدھی رات کا وقت، ویران سڑک، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ خاص کر وہ مسافر جن کے ساتھ خواتین تھیں بری طرح ڈرے ہوئے تھے۔ اچانک بجلی زور سے چپکی اور ایک لمحے کے لیے آنکھوں کو خیرہ کر گئی۔ اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ مصیبت پر مصیبت۔ رمضان بڑبڑایا۔ ڈرائیور جلدی سے بھاگتا ہوا اندر آیا اور ڈرائیونگ سیٹ کے پاس ٹول نما سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کھڑکیاں دروازے بند ہونے کے باوجود یخ بستہ ہوا نے کپکپا کر رکھ دیا۔ بس خاص نئی اور آرام دہ تھی، انجن کی خرابی سمجھ سے باہر تھی۔ شاید ڈیڈ بریک لگانے کی وجہ سے کوئی تار وغیرہ اکھڑ گئی تھی۔ میں نے جب سے سگریٹ نکال کر سلگایا، جس سے سردی کا احساس کچھ کم ہو گیا۔ بجلی کی کڑک سے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ دیکھو سامنے، اچانک ڈرائیور زور سے چلایا۔ سب چونک گئے۔ وہ انگلی سے سامنے سڑک کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ کیا ہے سامنے؟ کیا پاگل ہو گیا ہے؟ رمضان جو پہلے ہی جھنجھلایا ہوا تھا ڈرائیور پر برس پڑا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، بجلی چپکی تو میں نے خود دیکھا، سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر سیٹ سے اٹھ کر پیچھے آنے لگا۔ یہ نشہ تو نہیں کرتا؟ ایک مسافر نے ناگوار لہجے میں پوچھا۔ نہیں بھائی، نشہ تو دور کی بات، یہ تو سگریٹ اور چائے بھی نہیں پیتا۔ 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتا ہے، رمضان کہنے گا۔ ڈرائیور کو نہ جانے کیا دکھائی دیتا تھا کہ وہ بری طرح خوفزدہ ہو چکا تھا، جبکہ اصل خطرہ یہ تھا کہ سامنے یا پیچھے سے آنے والی کوئی اور گاڑی اندھیرے کی وجہ سے ہماری بس سے ٹکرا نہ جائے۔ میں نے اس کا اظہار رمضان سے کیا تو وہ ٹارچ جلا کر بس کی پچھلی سیٹ پر اس طرح رکھ آیا کہ اس کا رخ باہر کی طرف تھا۔ پیچھے کا مسئلہ تو حل ہو گیا، پر سامنے سے ٹکرانے کا خدشہ ابھی بھی موجود تھا۔